بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عشاء کی نماز پڑھنے کا طریقہ۔ دوستو، آج ہم عشاء کی نماز پڑھنے کا طریقہ آپ کو بتائیں گے۔ یہ نماز دن کی 5 نمازوں میں سب سے لمبی نماز ہے۔ چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ عشاء کی نماز کا وقت کون سا ہوتا ہے، اس نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں اور اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ عشاء کی نماز کا وقت۔ عشاء کی نماز کا وقت رات کو قریب 8 بجے سے 9 بجے تک رہتا ہے۔ گرمی میں یہی وقت رہتا ہے اور سردی میں یہ وقت تھوڑا جلدی رہتا ہے۔ اس وقت کے بیچ میں مسجد میں اذان ہو جاتی ہے اور مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے 15 منٹ کا وقت ملتا ہے۔ مطلب اذان کے 15 منٹ کے اندر آپ مسجد پہنچ جائیں اور نماز ادا کر لیں، نہیں تو آپ کی نماز چھوٹ جائے گی۔ پھر آپ کو گھر پر نماز ادا کرنی ہوگی۔ اگر آپ گھر پر عشاء کی نماز ادا کر رہے ہیں تو اس نماز کا وقت وہی قریب 8 بجے سے تہجد کی نماز سے پہلے تک رہتا ہے۔ مطلب رات کو قریب 11 بجے سے پہلے تک، یعنی آپ رات 8 بجے سے 11 بجے تک گھر پر عشاء کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ عشاء کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ آئیے جانیے۔ عشاء کی نماز میں کل 17 رکعتیں ہوتی ہیں، جو اس طرح ہیں: 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل، 3 رکعت وتر واجب اور 2 رکعت نفل۔ یہ 17 رکعتیں ہیں۔ عشاء کی نماز کو پڑھنے کا طریقہ۔ سب سے پہلے 4 رکعت نماز سنت ادا کریں۔ نماز سے پہلے نیت کریں، جو اس طرح ہے: نیت کی میں نے 4 رکعت نماز سنت واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت عشاء کا، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے کانوں تک لے جائیں، پھر دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں۔ نیت کے بعد یہ پڑھیں۔ نیت کے بعد سورہ ثنا پڑھنا ہے، جو ہے: سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورہ پڑھیں، جیسے قل واللہ یا قل اعوذ برب الفلق یا کوئی اور سورہ جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھیں۔ سورہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ رکوع میں جانے کے بعد 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ اس وقت آپ کو اپنی نظر اپنے پیر کے انگوٹھے پر رکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رکوع میں کھڑے ہو جائیں اور ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے اس کے بعد اللہ اکبر بولتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ سجدے میں اس طرح جائیں کہ آپ کا سیدھا گھٹنا پہلے زمین پر لگے۔ پھر سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں اور واپس سجدے میں جائیں۔ واپس 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ آپ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں اور ہاتھ باندھ لیں اور پھر سے سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھیں اور اس کے بعد کوئی دوسرے سورہ جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھیں۔
اس کے بعد پھر سے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ رکوع میں جانے کے بعد واپس 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ اس کے بعد واپس آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رکوع میں کھڑے ہو جائیں اور دوبارہ ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ سجدے میں واپس 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، پھر واپس اللہ اکبر کہتے ہوئے دوبارہ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے پیر کے پنجوں کے بل پر بیٹھ جائیں۔ دھیان رہے آپ جب بیٹھیں تو سیدھے پیر کے انگوٹھے کے بل پر 5 انگلیوں سمیت بیٹھیں۔ الٹا پیر آپ زمین پر ٹکا سکتے ہیں۔ اگر کوئی پریشانی آ رہی ہے اس طرح بیٹھنے میں یا انگوٹھا ہل جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جان بوجھ کر انگوٹھا ہلانا یا دونوں پیر زمین پر ٹکا کر بیٹھنا غلط ہے۔ پھر آپ اتحیات پڑھیں۔ اتحیات پڑھنے کے دوران آپ کو اشہد اللہ الفاظ آتے ہوئے شہادت کی انگلی کو اٹھانا ہے۔ پھر آپ اللہ اکبر بولتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے پھر سے کھڑے ہو جائیں۔ جیسے آپ نے یہ 2 رکعت پڑھی اسی طرح آپ کو 4 سنت کی آخری 2 اور رکعت پڑھنی ہیں۔ بس آخر کی 2 رکعت میں اتحیات کے بعد درود ابراہیم 1 بار اور دعائے مسورہ 1 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سلام پھیرنا ہے۔ اس طرح آپ کی 4 رکعت نماز سنت ہو جائے گی۔ رکعت فرض نماز کا طریقہ: جیسے آپ نے سنت نماز پڑھی بس ویسے ہی آپ کو فرض نماز پڑھنا ہے، کیونکہ دونوں میں 4 رکعت ہی ہیں۔ بس فرض نماز میں تھوڑے سے بدلاؤ ہیں جو اس طرح ہیں۔ پہلا کہ اس میں آپ کو نیت میں 4 سنت کی جگہ 4 فرض بولنا ہے۔ دوسرا، اگر آپ مسجد میں یہ نماز پڑھ رہے ہیں تو نیت میں پیچھے اس امام کے بول سکتے ہیں، کیونکہ مسجد میں فرض نماز امام کے پیچھے ہوتی ہے، امام ہی فرض نماز کو پڑھواتے ہیں۔ تیسرا، جب آپ پہلی 2 رکعت فرض پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے اس میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سیدھے رکوع میں چلے جانا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ جیسے قل واللہ یا قل اعوذ برب الفلق نہیں پڑھنا ہے، آپ کو سیدھے رکوع میں جانا ہے اور جو باقی کا طریقہ ہے وہی اس نماز میں بھی کرنا ہے۔ بس ایسے آپ کی 4 فرض نماز بھی ہو جائیں گی۔ 2 رکعت نماز سنت کا طریقہ: جیسے آپ نے سب سے پہلے 4 رکعت نماز سنت پڑھی اسی طرح اب 2 رکعت نماز سنت پڑھنی ہے۔ بس اس میں یہ فرق ہے کہ پہلے آپ نے 4 سنت پڑھی، اب صرف 2 سنت پڑھنی ہے۔ اس کے لیے آپ کو نیت میں 2 رکعت نماز سنت بولنا ہے اور 4 کی جگہ 2 رکعت ہی پڑھنی ہے، یعنی دوسری رکعت میں اتحیات، درود ابراہیم اور دعائے مسورہ پڑھ کر سلام پھیرنا ہے۔ 2 رکعت نماز نفل کا طریقہ: جیسے آپ نے 2 رکعت نماز سنت پڑھی بس ایسے ہی 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے۔ بس نیت میں آپ کو 2 رکعت نماز نفل بولنا ہے، اس طرح آپ کی نفل نماز بھی ہو جائے گی۔ 3 رکعت وتر نماز پڑھنے کا طریقہ: وتر کی نماز میں 3 رکعت ہوتی ہیں، اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ بھی آسان ہے۔ جیسے آپ نے 2 رکعت سنت نماز پڑھی ویسے ہی آپ کو اس نماز کی 2 رکعت سنت کی طرح ہی پڑھنی ہے، بس آخر رکعت کا طریقہ تھوڑا الگ ہے جسے ہم تھوڑا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ وتر کی نماز کی نیت: نیت کی میں نے
3 रकात नमाज वित्र वाजिब की वास्ते अल्लाह ताला के वक्त इशा का मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, और फिर आप अल्लाह अकबर कहते हुए अपने दोनों हाथ उठाकर अपने कानों तक ले जाएं। फिर दोनों हाथों को नाफ के नीचे बांध लें। उसके बाद सना पढ़ें, जो इस तरह हैं: सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसके बाद अब औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें। उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ें। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई एक सूरह पढ़ें, जैसे कुल हुवल्लाह या कुल औज़ु बिरब्बिल फलक या कोई और सूरह जो आपको याद हो। सूरह पढ़ने के बाद आप अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएं। रुकू में जाने के बाद 3 मरतबा सुबहान रब्बी अज़ीम पढ़ें। इस वक्त आपको अपनी नज़र अपने पैर के अंगूठे पर रखनी है। इसके बाद आप समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए रुकू से खड़े हो जाएं और रब्बना वलकल हम्द कहते हुए उसके बाद अल्लाहु अकबर बोलते हुए सजदे में जाएं। सजदे में इस तरह जाएं कि आपका सीधा घुटना पहले ज़मीन पर लगे। फिर सजदे में 3 मरतबा सुबहान रब्बी आला पढ़ें। 3 बार सुबहान रब्बी आला पढ़ने के बाद फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए उठें। दूसरी रकात भी इसी तरह पढ़ें। इसमें आपको सजदे में जाने के बाद 3 मरतबा सुबहान रब्बी आला पढ़ने के बाद बैठ जाना है और अतहियात पढ़ना है। अतहियात पढ़ने के दौरान आपको अशहदु अल्ला अल्फाज आते ही शहादत की उंगली को उठाना है। फिर आप अल्लाहु अकबर बोलते हुए तीसरी रकात के लिए फिर से खड़े हो जाएं। तीसरी रकात में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आपको सूरह फातिहा के बाद कोई भी सूरह पढ़ना है। उसके बाद रुकू में ना जाकर आपको अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ उठाकर वापस हाथ बांधना है। फिर दुआए कुनूत पढ़ना है। उसके बाद वही रुकू में जाकर बाकी की नमाज प्रक्रिया पूरी करें, जैसा हमने पहले की 2 रकात में बताया है। इस तरह आपको वितर की नमाज भी हो जाएगी। आखिर में आपको 2 रकात नमाज नफल पढ़नी है, जैसा हमने ऊपर नमाज नफल पढ़ने का तरीका बताया। बस वैसे ही 2 रकात नमाज नफल पढ़कर ईशा की नमाज पूरी करें। इसी तरह आपकी ईशा की नमाज हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको आज ईशा की नमाज को पढ़ने का तरीका मालूम चल गया। अल्लाह हम सबको 5 वक्ता नमाज पढ़ने की तौफीक अदा फरमाए। आमीन। आप हमारे दीनी इस्लामिक चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।